بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پہ چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، نہ راہ دے ہمیں زہرا کے نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مسلسل پرساداری، ماتم داری، نوحہ خوانی اور سینہ زنی میں مصروف ہیں۔ میں انجمن غنچہ حسینی کے ممبران، مومنین موضع کٹگر موسیٰ اور مومنات کٹگر موسیٰ کی خدمت میں یہ بات پہلے ہی گزارش کر دوں کہ صبح سے لے کر اس وقت نہ جانے کتنے مہمان آئے، اور آپ نے ان سارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، آپ نے ان سب کی ضیافت کی، اور وہ مہمان رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آپ سے رخصت ہو کے جاتے رہے، مگر ابھی بھی آپ کی بستی میں آپ کے درمیان کچھ مہمان ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کو آنسوؤں کے چھاؤں میں رخصت کرنا ہے، اور وہ مہمان کہیں اور سے نہیں آئے ہیں، یا تو بقیہ کے ٹوٹے قبرستان سے آئے ہیں یا شام کے زندان سے آئے ہیں۔ ہمیں ان کی بارگاہ میں بھی پرسہ پیش کرنا ہے۔ وہ قافلہ جو 28 محرم سن 60 ہجری کو مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا آیا تھا، وہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے قیدی بنا کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی جانب لے جایا گیا ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند مصائب کے فقرے گزارش کر رہا ہوں، تاکہ آخری لمحات میں اور آخری موقع پر آپ آنسوؤں کا نذرانہ اس بارگاہ میں پیش کریں کہ جس کی حسرت صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لال کی مصیبتوں پر چند آنسو ہمیں مل جائیں اور اسے ہم اپنے رومال میں جگہ دے دیں۔ عزاداروں، ماتمداروں، سوگواروں، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو امام حسین رات کی تنہائی میں اور قبر رسول پر آئے ہیں، تنہا امام حسین آئے ہیں، کسی اور کو ساتھ لے کے نہ آئے۔ حد یہ ہے کہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کے نہ آئے۔ اس کی وجہ کچھ اور نہ تھی، بلکہ وجہ صرف اس کی یہ تھی کہ حسین جانتے تھے جاتے وقت میں نانا سے رخصت ہو رہا ہوں، واپسی میں ہماری بہن نانا سے ملاقات کرے گی۔ لیجیے عزیزو، قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ کربلا میں روز عاشور سب کو قتل کر دیا گیا، سیدانیوں کو اسیر کر لیا گیا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق ڈال دیا گیا، اور اب یہ قافلہ کوفہ و شام کی جانب روانہ ہے۔ 1 سال کی قید و بند کے بعد یہ قافلہ شام سے رہا ہوتا ہے۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے، سید سجاد، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے بابا کا خوبہ لے لو؟ ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، چاہے یہاں رہو، چاہے کربلا جاؤ، چاہے مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد سے یزید نے جو بھی باتیں کی، سید سجاد نے بس ایک جواب دیا، یزید میں تیرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں۔ اس گفتگو میں تھوڑا سا وقت گزر گیا، جب بہت دیر تک سید سجاد زندان شام میں واپس نہیں آئے تو ثانیہ زہرا زندان شام میں تڑپ تڑپ کے ٹہلنے لگیں، ہاتھ
ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی بلند کرتی ہیں، پروردگار میرا آخری سہارا ہے سجاد، اے اللہ بہت دیر سے میرا لال دربار یزید میں گیا ہے، واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سید سجاد واپس آئے، دیکھا ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑی نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، میرے لال کیا ماجرا ہے؟ پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا۔ قسم خدا کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اپنی نوعیت کے یہ منفرد قیدی ہیں کہ جنہوں نے رہائی کی خبر پا کر کے کسی طرح کی خوشی نہیں منائی ہے، ورنہ فطری بات یہ ہے کہ قیدیوں کے سامنے جب پیغام رہائی آتا ہے تو ان کے چہروں پر آثار خوشی نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر یہ شام کے قیدی وہ ہیں کہ جنہیں رہائی کی کوئی خوشی نہ ہوئی، ہاں خوشی ہوتی بھی تو کیا، اس لیے کہ وطن جانے کی سب سے زیادہ جسے تمنا تھی وہ سکینہ قبل رہائی اہل حرم کا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ ثانیہ زہرا کہتی ہیں میرے لال یزید نے کیا کہا ہے؟ پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے سید سجاد کیا تم اپنے بابا کا خوب بہا نہیں لے سکتے ہو؟ چاہے یہاں رہو، چاہے کربلا جاؤ، چاہے مدینے جاؤ۔ میرے لال تم نے کیا جواب دیا؟ پھوپھی اماں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تو یزید سے فقط اتنا ہی کہا ہے کہ جب تک اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں گی تب کر لوں گا، اس وقت تک یزید میں تجھے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ شاباش میرے لال تم نے خوب جواب دیا، تو جاؤ اور جا کر یزید سے کہہ دو یزید میں کون ہوتا ہوں خوب بہا لینے والا؟ اگر خوب بہا دینا ہے تو اس رسول کو دینا جس نے میرے بابا کو اپنی زبان چسا چسا کے پالا تھا۔ اے یزید اگر خوب بہا دینا ہے تو اس دکھیا ماں کو دینا جس نے میرے بابا کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ میرے لال جاؤ اور جا کر یزید سے کہہ دو کہ ابھی ہم کہیں نہ جائیں گے، ابھی ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں گے، ابھی ہم اپنے مرنے والوں کا غم منائیں گے۔ اور میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا نے پہلے فرصت میں سید سجاد سے یہی کہا ہوگا اے میرے لال ذرا میرے سامنے بیٹھ تو جاؤ، اے بیٹا سجاد ارے مجھے معاف کرنا، تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرے بھائی مارے گئے، مگر تیری پھوپھی تجھے پرسا نہ پیش کر سکی۔ اے سجاد اپنے بھرے گھر کا پرسا لے لو۔ سید سجاد میں تمہیں تمہارے بھرے گھر کے اجڑ جانے کا پرسا پیش کرتی ہوں۔ سید سجاد نے بھی تڑپ کے کہا ہوگا پھوپھی اماں مجھے بھی معاف کیجئے گا، مجھے بھی معاف کیجئے گا، آپ کا بھائی مارا گیا، آپ کے بھتیجے مارے گئے، آپ کے بیٹے مارے گئے، پھوپھی اماں میں بھی آپ کو تعزیت نہ پیش کر سکا۔ اے پھوپھی اماں آپ میری طرف سے تعزیت قبول کیجئے۔ ثانیہ زہرا کی خواہش پر مجلس کا اہتمام ہو گیا، فرش عزا بچھ گیا، پہلی مجلس ہو رہی ہے۔ صبح سے لے کے اس وقت تک آپ نے سارے مقررین کی تقریروں کو سنا ہے، کسی مقرر نے کربلا کے واقعے کو دیکھا نہیں ہے، سب نے کتاب میں پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے، مگر جب وہ مصائب بیان ہوتے ہیں تو سننے والے تڑپنے لگتے ہیں۔ اے عزادارو، اے ماتم دارو، اے ہماری ماں بہنوں ذرا اس مجلس کے بارے میں تو سوچو کہ جس مجلس کو پڑھنے والی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس نے کربلا کتابوں میں پڑھی ہو۔ ہائے وہ زینب مجلس پڑھ رہی ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے 70 قدموں کے فاصلے پر بھائی کے سوکھے گلے پر
کن خنجر چل رہا ہے، زینب تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہیں، اے سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ لیجیے عزیزو، مجلس ابھی جاری تھی کہ یزید نے سید سجاد کو بلا کے کہا، سید سجاد جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ ثانیہ زہرا کہتی میرے لال یزید سے کہہ دو اتنی جلدی گھبرا گیا، قسم خدا کی یزید کے نام کو گالی نہ بنا دیا، اور تم میں بنت علی نہیں، چلو میرے لال ہم چلتے ہیں۔ یزید سے کہو کہ سواریوں کا انتظام کرے، یزید سے کہو کہ وہ عماریوں کا اہتمام کرے۔ لیجیے عزیزو ایک جملہ اور بھی سن لیجیے، شرطیں ہمیشہ فاتح منواتے ہیں، ہارنے والے شرطیں نہیں منواتے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے اپنی ساری شرطوں کو یزید سے منوا کر کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس معرکے کو جیتنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ زینب بنت علی ہے۔ عماریاں آ تو گئیں مگر عماریوں پر سرخ پردے پڑے ہوئے تھے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا میرے لال سجاد ان عماریوں پر سرخ پردے پڑے ہیں، انہیں واپس کرو اور یزید سے کہو کہ وہ ان پردوں کو ہٹوائے اور ان پر سیاہ پردے لگوائے۔ لیجئے سرخ پردے بھی ہٹا دیے گئے، سیاہ پردے لگا دیے گئے، اور اب عماریاں آ گئیں قریب، اور ثانیہ زہرا ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک ایک بی بی کو سوار کر رہی ہیں۔ سید سجاد خاموشی کے ساتھ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ پھوپھی اماں اب تنہا رہ گئی ہیں، کوئی بی بی باقی نہیں ہے۔ سوار ہونے سے آہستہ آہستہ پھوپھی کے قریب آئے، فرماتے ہیں پھوپھی اماں آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ ثانیہ زہرا کہتی ٹھہرو میرے لال، ٹھہرو میرے لال۔ پھوپھی اماں اب تو کوئی بی بی باقی نہیں ہے، اب آپ کیوں روک رہی ہیں؟ نہیں میرے لال ابھی ایک بی بی باقی ہے، ابھی ایک بی بی باقی ہے۔ پھوپھی اماں وہ کون بی بی ہے؟ کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ماں رباب، وہ تمہاری ماں و باپ۔ سجاد تمہاری ماں و باپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ امام سجاد تڑپ گئے، پھوپھی اماں آئیے آئیے مجھے معلوم ہے کہ ہماری ماں و باپ کہاں ہیں۔ آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے ثانیہ زہرا ایک مرتبہ زندان میں داخل ہوئے اور اس گوشے میں گئے جہاں قبر سکینہ تھی۔ کیا منظر دیکھتے ہیں، جیسے مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے ویسے ہی لباب قبر سکینہ اپنے سینے سے لگائے تڑپ رہی ہے۔ سکینہ ہم رہا ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ سید سجاد نے ماں کے بازو کو تھاما، لے کر ناقے تک آئے، عماری تک آئے، سوار کرا دیا، اور اب ثانیہ زہرا سے کہتے ہیں پھوپھی اماں اب آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ پھر ثانیہ زہرا کہتی ہیں رکو میرے لال، ٹھہرو میرے لال۔ کہا پھوپھی اماں اب کیا بات ہے؟ فرماتی ہیں عجب حسرت سے کہتی ہیں آپ ذرا سا سیدانیوں کا غم تو دیکھیے، سیدانیوں کی مصیبت تو دیکھیے۔ فرماتی سید سجاد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور لوگ، ایک مرتبہ ہم اور زندان میں چلے چلیں؟ کہا پھوپھی اماں آج ہم آزاد ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں زندان میں جائیں، جتنی مرتبہ چاہیں زندان سے باہر آئیں۔ پھر آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے ثانیہ زہرا، پھر زندان میں داخل ہوئے۔ ثانیہ زہرا قبر سکینہ کے قریب پہنچی اور بغور دیکھنے کے بعد قبر سکینہ کو فرماتی ہے سکینہ ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ اب چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو ثانیہ زہرا کی اس آواز کا جواب قبر سکینہ سے یوں آ رہا ہے جائیے پھوپھی اماں جائیے، خدا حافظ۔ یہ تو سکینہ کی قسمت ہے کہ کربلا میں بابا چھوڑ گئے۔
شام میں آپ چھوڑ جائیے۔ ثانیہ زہرا نے تڑپ کے کہا سکینہ بس اتنی مہلت دے دو میری لاڈلی کہ کربلا جا کے بھائی کی قبر پر حاضری دے دوں، مدینے جا کے نانا کو پرسہ دے دوں۔ اے سکینہ تیری پھوپھی وعدہ کرتی ہے کہ پھر میں واپس آؤں گی، قیامت تک تو بھی یہی رہے گی اور قیامت تک میں بھی یہیں رہوں گی۔ لیجئے اسی خاتون کی، اسی شیر دل خاتون کی، اسی بنت علی کی جو اپنے وقت کی عباس بھی ہے، جو اپنے وقت کی حسین بھی ہے۔ ثانیہ زہرا صرف عزادار نہیں ہے، عصر عاشور کے بعد ایک ذمہ دار شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی بی بی کی اماری آ رہی ہے۔ آپ ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیجئے اور زیارت کیجئے، بوسہ لیجئے اور پرسہ دیجئے۔ ہاں یہ وہ ثانیہ زہرا ہیں کہ جنہوں نے شام سے چلتے چلتے ایک مرتبہ شام کی خواتین کو خطاب کر کے کہا تھا اے شام کی عورتوں، ہم تمہارے درمیان 1 سال تک تھے مگر ہم نے تم سے کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، مگر اب جا رہے ہیں تو تم سے ایک خواہش کرتے جا رہے ہیں۔ اے شام کی عورتوں، ہماری ایک امانت اس شام کے زندان میں ہے، ہماری وہ بچی ہے جسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اے شام کی عورتوں، اگر تمہیں موقع ملے تو شام کو ایک شمع قبر سکینہ پہ جلا دینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی بی بی کی اماری آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے جس نے کربلا پہنچ کر کے اپنے کو اماری سے اتارا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اماری سے گرایا ہے اور گرا کے کہتی ہیں بھیا زینب آ گئی۔ سنیں عزیزو، 2 فقرے سنیں۔ ثانیہ زہرا کہتی ہیں بھیا زینب آ گئی، بس 2 جملے قبر امام حسین پر کہے ہیں ثانیہ زہرا نے، بھیا زینب آ گئی، زینب خوش بھی آئی ہے، زینب غمزدہ بھی آئی ہے۔ بھیا خوشی اس بات کی ہے کہ جو مارکہ آپ نے میرے حوالے کیا تھا میں نے اس مارکے کو جیت لیا۔ بھیا غم اس بات کا ہے کہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی، اے بھیا وہ سکینہ شام میں چھوٹ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے عزیزو، اب آپ کے سامنے 2 خواتین کی اماری ایک ساتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی خواتین کربلا میں ان خواتین کے نام ہیں کہ جو مصیبت زدہ ہیں، جو مصیبتوں کی صدائی ہیں۔ جناب ام رباب اور ام کلثوم کی اماریاں ہیں۔ یہ 2 بیویاں بھی بڑی مظلومہ بیویاں ہیں کربلا کے حوالے سے۔ شام غریباں ہے، ایک ظالم کہتا ہے کہ مجھے لوٹ میں کچھ نہ ملا تھا، جب میں پہنچا ہوں تو خیمے لوٹے جا چکے تھے۔ کیا ستم ہے، کیا مظلومیت ہے۔ ذرا سا اس مظلومہ بیوی کے حوالے سے آپ 2 فقرے سماعت فرمائیں۔ یہی وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے تاریخ کہتی ہے۔ عزیزو سنیں گے آپ، یہ جو قافلہ کربلا 20 صفر کو پہنچا تھا وہ 2 یا 3 دن تھا، یعنی اگر آپ 2 دن مان لیجئے تو شاید 22 صفر کی تاریخ تھی کہ جب امام سجاد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کربلا میں نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا میں مزید رکیں گے تو یہ بیویاں رو رو کر اپنا جان دے دیں گی، یہ بیویاں تڑپ تڑپ کر کے اپنا جان دے دیں گی۔ لہٰذا سید سجاد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کربلا سے مدینے جانا ہے۔ سید سجاد کا حکم ہو گیا، پھر ہماریاں تیار ہو گئیں، بیویاں سوار ہونے لگیں، مگر جب رباب کے قریب ثانیہ زہرا آئی ہیں اور فرماتی ہیں بھابی رباب چلیے قافلہ تیار ہے، چلیے قافلہ آمادہ ہے، تو جناب
जनाब रबाब अजब फ़िक्रा फरमाती हैं, शहजादी मदीने आप जाइए, मदीना आपको मुबारक हो। अरे रबाब मदीने जाके क्या करेगी? ए शहजादी मेरा वारिस भी यही है, मेरा गोद का पाला भी यही है। अरे एक सकीना थी जो शाम में मुझसे छूट गई, अब मैं मदीने जाके क्या करूंगी? उम्मे कुलसूम की भी हमारी है, ये भी बीबी बड़ी मजलूमा बीबी हैं, जिन्होंने शब आशूर मौला अब्बास ने जब देखा था कि उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं तो फरमाते हैं, शहजादी मेरी जिंदगी में ये आंखों में आंसू कैसे हैं? फरमाती हैं, अब्बास सबके पास कोई न कोई अमानत है, जो कल कुर्बानी का दिन है हर बीबी अपनी अमानतों को, अपना फिदिया और अपना हदिया भाई पर कुर्बान करेंगी। मगर मैं बदनसीब, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मौला अब्बास तड़प के कहते हैं, बहन गम न करो, मैं तुम्हारी तरफ से माँ जाए पर कुर्बान होने के लिए जाऊंगा। यही वो उम्मे कुलसूम हैं कि जिन्होंने रोज़े रसूल की दीवारों को देखकर मरसिया पढ़ा था, या अहला असरा यसरा ला मकाम लकुम मदीनतो जद्दना ला तक़बलीना, ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। लीजिए अजीजो, दो अमारियाँ फिर आपकी खिदमत में आ रही हैं, जनाब उम्मे लैला और जनाब उम्मे फरवा की अमारियाँ हैं। ये बीवियाँ भी बड़ी गमज़दा हैं, बड़ी मजलूमा हैं। सुनेंगे जनाब उम्मे लैला का भी जवान बेटा करबला में शहीद किया गया है, उम्मे फरवा का कमसिन बेटा करबला में शहीद किया गया है। अल्लाह से अकबर खैमागाह में आ गई, वाह अली अकबरा वाह मुसीबता की सदाएं बुलंद हैं। एक मरतबा सानिया ज़हरा देखती हैं, सारी बीबियां तो हैं मगर लैला नजर नहीं आती हैं। फरमाती फिजा देखो लैला कहाँ है? अब जो फिजा लैला के खैमे का पर्दा हटाती हैं तो क्या देखती हैं कि लैला खैमों की दीवारों से टकरा रही हैं। फिजा कहती, शहजादी ये क्या कर रही हैं आप? लैला ने फिजा की आवाज सुनी, तड़प के कहती, फिजा अरे बड़ा अच्छा हुआ तू आ गई, जब से खबर शहादत अली अकबर सुनी है फिजा आंखों की बीनाई रुखसत हो गई, आंखों से सुझाई नहीं देता है, मुझे सहारा दो ताकि मैं भी लाशे अकबर पे पहुंच सकूं। उम्मे फरवा भी बड़ी मजलूमा खातून करबला का नाम है। लाशे कासिम के टुकड़े मजलूम करबला लाश की शक्ल में लेकर खैमागाह में आए। वाह मोहम्मदा वाह मुसीबता की सदाएं बुलंद हो गई। एक मरतबा उम्मे फरवा लाश कासिम के करीब आई और आने के बाद फरमाती, जाओ मेरे लाल कासिम जाओ, अभी दादी अम्मा से मुलाकात होगी, दादी अम्मा से कह देना, दादी अम्मा आपकी बेवा बहू के पास मेरे अलावा कुछ न था, इसलिए आपकी बेवा बहू ने मुझे आपके लाल पर कुर्बान किया है। लीजिए अजीजों, एक अमारी और आपकी खिदमत में आ रही है। ये अमारी भी बनी हाशिम में से तो ये खातून नहीं है मगर पूरी जिंदगी इसी दर पर गुजारी है, जिसे फिजा कहते हैं, जिसे मासूमों को खिलाने का शरफ भी मिला है, जिसे मासूमीन ने सलाम भी कहा है। और रुखसत आखिर के लिए मजलूम करबला जब खैमागाह में आए हैं, जहां रबाब को सलाम किया, जहां उम्मे लैला को सलाम किया, जहां उम्मे फरवा को सलाम किया, जहां मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को सलाम किया, वहीं मजलूम करबला फरमाते हैं, अम्मा की कनीज फिजा
تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ یہ بی بی بھی بڑی مظلومہ بی بی ہے، دربار یزید ہے، شمر تعارف کرا رہا ہے، حاضہ ام کلثوم، حاضہ ام رباب، حاضہ ام فروا، تعارف کراتے کراتے جب ثانیہ زہرا کی طرف آیا شمر، کہتا حاضہ زینب بنت علی۔ یزید دیکھتا ہے کہ جسے زینب بنت علی شمر نے کہا ہے اس بی بی کے آگے کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے۔ کہتا یزید شمر سے یہ کون بی بی ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ، مگر فضہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ تازیانوں کے ذریعے سے اس بی بی کو بنت علی کے سامنے سے ہٹایا جائے۔ جیسے ہی تازیانے کا حکم ہوا، ایک مرتبہ فضہ دربار یزید میں موجود حبشی غلاموں سے مخاطب ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں اے حبشیو، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے قوم و قبیلے کی ایک خاتون کو یزید سر دربار رسوا کرنا چاہتا ہے، تم خاموش تماشائی ہو۔ اتنا کہنا تھا، حبشی غلام یزید کے سامنے آ گئے، اپنا حکم واپس لے لے ورنہ خون کی ندی بہہ جائے گی۔ ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گئی، نجف کا رکیا بابا، ارے فضہ کا احترام کرنے والے موجود ہیں مگر آپ کی بیٹی کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیجیے عزیزو، ایک شبی اور بھی آ رہی ہے اور یہ شبی بڑی دردناک شبی ہے۔ یہ شبی اس شہید کی ہے، اس ششماہے کی ہے کہ جس کے لیے تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو جہاں ریگزار کربلا پر بکھری ہوئی بے سر کی لاشیں تڑپی تھیں، وہی خیمے میں شیر خوار نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا۔ آپ اسی جھولے کی زیارت کریں گے۔ ہاں عزیزو، مظلوم کربلا جب کوہرام بپا ہوا تو ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے، کوہرام کا سبب پوچھا، معلوم یہ ہوا کہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ لیجیے عزیزو، مظلوم کربلا اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اس ششماہے کو مقتل کربلا میں گئے۔ ہاں ششماہا تو شہید ہو گیا مگر یہ جھولا بھی بڑا مظلوم جھولا ہے۔ جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگائی گئی تو ششماہے کا جھولا بھی جل گیا، کہ جس کے لیے شام غریبہ کی تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک ملعون آیا ہے اور اس نے دیکھا ایک بی بی ایسی خاک پر بیٹھی ہے کہ جس کی آغوش میں کوئی گٹری نما شے ہے، ایک مرتبہ اسی بی بی کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کے اس گٹری نما شے کو چھین کر کے لے کر بھاگنے لگا۔ سنیں گے ایک مرتبہ رباب تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی اے ظالم، ارے کیا قیامت کر رہا ہے، اس میں کچھ اور نہیں ہے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جسے میں نے اپنی گود کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ لیجیے عزیزو، ایک شبی کی اور زیارت کیجئے، اور یہ شبی ہے عابد بیمار کا بستر۔ بڑا مظلوم امام ہے، بڑا مظلوم امام ہے، اور امام کی مظلومیت اور امام نے جن مصیبتوں پر آنسو بہایا ہے، جن مصیبتوں پر گریہ کیا ہے، وہ مصیبتیں امام کی اپنی مصیبتیں نہ تھیں، اپنی جسمانی تکلیفیں نہ تھیں، بلکہ جب بھی کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، الشام الشام الشام، اسی بیمار کا بستر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جب منہال نے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو تڑپ کے سید سجاد نے یہی کہا تھا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب سے ایک یوسف بچھڑے تھے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے ہمارے 72 یوسف کربلا
کربلا میں حمزے بچھڑ گئے۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا ماں بہنوں کا بے مخنو چادر دیار بدیار پھرایا جانا بھی کیا ہماری میراث ہے؟ آپ نے بستر عابد بیمار کی زیارت کر لی۔ لیجیے عزیزو، ایک شبی اب ایسی آ رہی ہے کہ جس کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک کربلا میں یہ علم بلند تھا کسی کی مجال نہ تھی جو خیام حسینی کی طرف نظر کر لیتا، مگر وقت رخصت ثانی زہرا نے یہی کہا تھا، جاؤ بھیا عباس جاؤ، اب یقین ہو گیا کہ جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سوتی تھیں اب وہ بیدار رہا کریں گی، جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں اب وہ سویا کریں گی۔ وہی علم آ رہا ہے کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب سید سجاد نے بیرون مدینہ یہ علم بشیر کے ہاتھوں میں دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دے دو، بشیر نے علم لیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے جو قافلہ یہاں سے گیا تھا وہ لٹ کے آیا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں یہی سناتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی سنائی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بنی ہاشم کے گھر سے نکلا اور تیزی کے ساتھ ساتھ میرے پیچھے آنے لگا، میں نے دیکھا یہ بچہ میری طرف آ رہا ہے، میں رک گیا اور میں نے رک کر کے پوچھا بیٹا کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بشیر کہتا ہے وہ بچہ کبھی میرے ہاتھوں میں جو علم ہے اسے دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے۔ بشیر کہتا ہے بیٹا کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے شیخ مجھے اتنا بتا دو تمہیں یہ علم کہاں سے مل گیا؟ کہا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو اس علم کو ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اب بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ فرزند عباس ہے، سینے سے لگایا، اے بیٹا تیرا بابا کربلا میں مارا گیا، تیرا کنبہ کربلا میں مارا گیا، یہ علم ہمیں سید سجاد نے دیا ہے۔ لیجیے عزیزو آخری شبیہ کی زیارت کیجئے اور وہ شبیہ ذوالجناح ہے۔ ہاں اب تفصیل میں جانے کا موقع نہ رہا، سب کی خبر شہادت خیمے تک امام حسین لاتے تھے یا لاشے کو لے کر کے آتے تھے، مگر آپ ذرا تصور کیجئے اگر ذوالجناح نہ ہوتا تو شاید مولا حسین کی خبر شہادت خیمہ گاہ تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ جیسے ہی ذوالجناح نے اپنے سوار کو دیکھا زمین کربلا پر آ گیا ہے، سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، ایک مرتبہ پیشانی میں خون لگایا، تیزی کے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف چلا، زبان بے زبانی میں کہتا رہا الا قتل الحسین کربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ سیدانیوں نے دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلا ہوا ہے، تیر لگا ہوا ہے، سیدانیاں سمجھ گئیں ہم بے وارث ہو گئے، واہ حسینا واہ محمدا واہ علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک کم سن بچی ذوالجناح کے قریب آئی، گردن میں باہیں ڈالی، اے ذوالجناح ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم یتیم ہو گئے، بس اتنا بتا دے وقت آخر میرے بابا کو پانی دیا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ مولا امام زمانہ ہم سوگواروں کا پرسا قبول کیجئے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔